دیکھیے اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور بالفعل حضور نے اور آپ کے صحابہ نے مل کر اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ مقصد پورا ہو گیا نا؟ لیکن نہیں، ابھی پورا نہیں ہوا۔ وہ کیوں؟ قرآن میں جہاں 3 دفعہ یہ فرمایا کہ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین، وہاں 5 مرتبہ یہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ میں نے جو آیت آپ کو سنائی یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب جوڑیے، حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجے گئے تمام انسانوں کے لیے، تو آپ کا بعثت کا مقصد اس وقت مکمل ہوگا جب تمام عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ اس نقطے کو سمجھ لیجئے، اور یہ اس کی پیشن گوئیاں ہیں موجود۔ حضور نے واضح جو ہے خبر دی ہے، دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا۔ یہ خبر دینے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہو مصدوق، آپ سچے ہیں اور آپ کی صداقت پر گواہ اللہ ہے خود۔ ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ویسے تو متعدد روایات ہیں، پتہ نہیں یہاں وہ کتاب سے تقسیم تو نہیں ہو رہا۔ نوید خلافت جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے تھا، بہرحال پھر کبھی سے انشاءاللہ وہ ہم نے تو بہت بڑی تعداد میں اس کو عام کیا ہے، پھیلایا ہے۔ ان میں وہ احادیث ہیں جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ کل روئے ارضی پر نظام خلافت قائم ہوگا، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ میں صرف ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ثوبان بھی جیسے حضرت زید ابن حارثہ حضور کے غلام تھے اور آپ نے انہیں آزاد کر دیا تھا، اس طرح ثوبان بھی حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا۔ ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آزاد شدہ غلام کو مولا کہتے تھے، وہ موالی۔ تو وہ مولا جو ہیں حضور کے ثوبان، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا، ساری زمین کو لپیٹ دیا۔ فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ اب اس میں آپ کو یہ اشتباہ نہ ہو کیسے ممکن ہے، یہ مشاہدہ اللہ کرا رہا ہے اپنے رسول کو۔ اللہ اپنے رسولوں کو جو مشاہدات کراتا ہے اس کی ہمیں فہم نہیں ہو سکتا۔ شب معراج میں جو کچھ دکھایا ہے ہم کیا سمجھیں گے کیا دکھایا؟ خود اس زمین پہ ہوتے ہوئے حضور کو جنت کا مشاہدہ کیا گیا اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خفیہ چیزیں ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے۔ تو محمد الرسول اللہ کو اللہ نے کیا کیا دکھایا ہم کیا سمجھیں گے؟ جو آپ نے فرما دیا وہ ہمیں معلوم ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو اللہ نے لپیٹ دیا، میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور دیکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ ہے کسی شک و شبے کی گنجائش؟ اگر رسالت محمدی پر ایمان ہے اور یقین والا ایمان ہے تو کسی درجے میں شک اور شائبہ شک نہیں آنا چاہیے، لازماً ہوگا۔ البتہ ہوگا کیسے؟ دعاؤں سے نہیں ہوگا، وعظوں سے نہیں ہوگا، تقریروں سے نہیں ہوگا، اسی قسم کی جد و جہد سے ہوگا جس قسم کی جد و جہد محمد الرسول اللہ والذین معہ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، اگرچہ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل پر جب فاقے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا، یاد ہے نا؟ جب پیاس لگی، ایک ضرب جو ہے حضرت موسیٰ کے عصا کی
اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے، ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جو ہے معین کر لیا، لیکن حضور کو اور آپ کے گھر والوں کو شدید ترین فاقے آئے، من و سلوہ نازل نہیں ہوا۔ یا ہوا؟ کہیں نہیں۔ کسی چٹان سے 12 چشمے بہے؟ نہیں۔ کیا جب تبوک کے لیے جا رہے تھے شدید گرمی میں تو کیا ابر کا سائبان کیا اللہ نے؟ نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا موسیٰ اور ان کے ساتھی زیادہ محبوب تھے حضور سے؟ سوچئے، نہیں۔ محبوب رب العالمین محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب، اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، لیکن کیونکہ یہ کام امت نے ایک مرتبہ اور کرنا ہے، اور اس وقت امت کے اندر کوئی نبی نہیں ہوگا، رسول نہیں ہوگا، اور معجزہ ہوتا ہے صرف نبی اور رسول کے لیے، لہذا حضور سے بھی وہ کام بغیر معجزوں کے کرا کے دکھایا، تاکہ محنت اور مشقت، انسانی جد و جہد، ہیومن لیول پر جد و جہد، فاقے کرو۔ اور جب فاقے تھے اور صحابہ کرام نے اپنے کرتے اٹھا کر دکھائے ہیں غزوہ احزاب میں کہ ہم نے اپنے پیٹوں کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے، دوہری کمر نہ ہو جائے، حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا ہے تو 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ سب کر کے دکھاؤ ہے، محمد کر کے دکھاؤ، پیاس جھیل کر دکھاؤ، بھوک جھیل کر دکھاؤ، سختیاں برداشت کر کے دکھاؤ، پتھراؤ جھیل کر دکھاؤ، زخمی ہو کر دکھاؤ کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ کبھی 3 سال کے لیے شیب بنی ہاشم کے اندر محصور ہیں، اور کبھی طائف کی گلیوں کے اندر، جیسے آپ کے ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی مجذوب انسان کوئی بعض اوقات کوئی آ جاتا ہے اور بچے اس کے گرد ہوتے ہیں اور کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں اور مذاق اور ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نقشہ تھا طائف کی گلیوں میں محبوب رب العالمین کا۔ یہ ساری سختیاں جھیل کر آپ نے کام کیا، کئی 100 صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب کام ہوا۔ اور آپ بتائیے مجھے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، ہم جیسے لاکھوں انسانوں سے زیادہ زندگی قیمتی نہیں تھی ایک صحابی کی؟ حضرت حمزہ کی زندگی جو ہے وہ ہم جیسے لاکھوں انسانوں کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں تھی؟ تو یہ جو کئی 100 صحابہ نے جانیں دی ہیں اپنی، تب دین غالب ہوا ہے۔ تو یہ جان لیجئے، غالب ہونا ہے دین، اس لیے کہ محمد کی بعثت کا مقصد یہی ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہو اور دنیا ختم ہو جائے؟ ناممکن ہے، ہیہات ناممکن، انہونی بات ہے۔ دنیا کے پورے ہونے سے پہلے حضور کی بعثت کا مقصد کامل ہوگا، جس کی خبر دی حضور نے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ انہی خوشخبریوں کا اصل میں علامہ اقبال نے اپنی اس نظم میں تذکرہ کیا ہے۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، پوری دنیا نغمہ توحید سے منور ہو جائے گی۔ یہ قیامت سے قبل ہوگا محنت سے، جد و جہد سے، انسانی سطح پر قربانیاں دے کر، تکلیفیں جھیل کر، جانیں دے کر، تب ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ آپ چاہے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جائے، آپ چاہیں ووٹوں کی بھیک مانگ کر ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ 50 برس سے زیادہ ہو گئے ووٹوں کی بھیک مانگتے ہوئے دینی جماعتوں کو، کوئی حاصل نہیں۔ آپ وعظوں سے، نصیحت سے، دعاؤں سے نہیں کر سکتے، جد و جہد سے۔